سلام ہے یاران نکتہ دان کے لیے، نہیں قصہ زندگی کے لیے، بلکہ عبرت ہے، وصیت ہے، نصیحت ہے۔ نصیحت پر عمل کرو، دین و دنیا میں کامیاب بامراد ہو جاؤ۔ ماں باپ کی فرما برداری جانتے ہیں آپ، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور ایسی رضا نصیب ہوتی ہے اس کے قدرت کی طرف سے بے مثال انعامات اسی حیات کی زندگی میں، اسی زندگی کی حیات میں ہر فرما بردار بیٹے کو دینے کے لیے قدرت اپنی طرف سے بے چین و بے قرار ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کا زمانہ ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے چانس مل رہا ہے، موقع مل رہا ہے، ہدایت مل رہی ہے۔ ماں باپ کو راضی رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری عمر لمبی ہوگی، بہتر صحت اور خوشحال زندگی، دولت کی فراوانی، ایمانیات کی زندگی بھی نصیب ہوگی، ہر عبادت، ہر نیکی، ہر دعا قبول ہوگی، اور آخرت میں، آخری وقت میں خاتمہ ایمان پر بھی ہوگا۔ خاتمہ ایمان پر فرما کر رب العالمین آخرت میں جنت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ اتنے تمام انعامات ماں باپ کو راضی رکھنے کے بعد نصیب ہونے والے ہیں۔ کون بد نصیب بیٹا اور بیٹی ہے جو ماں باپ کی نافرمانی اتنا سننے کے بعد بھی کرے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھو، اگر ماں باپ کو ناراض رکھو گے تو عمر کم ہوگی اور صحت بھی برباد ہوگی، تنگی کی زندگی ہوگی، ذلت کی موت ملے گی۔ کوئی عبادت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ نیکی، نہ تلاوت قرآن، نہ صدقات، نہ خیرات، کچھ بھی مقبول میں نہیں ہوں گے، اور خاتمہ بالخیر ہونے کا ڈر ہے۔ خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے بہت بڑا خدشہ رکھا ہوا ہے۔ چلیے یہ بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو سیرہ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے دربار میں لے چلوں، مدینے کے پرفضا مقام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی آتی ہے، بے چینی کے عالم میں عرض کرتی ہے، یا حبیب اللہ، آپ کا صحابی اس دنیا سے بغیر کلمہ شہادت کے جا رہا ہے، مدد فرمائیے۔ فرمایا، ہاں چلو ہم چلتے ہیں۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کا ارشاد فرمایا، سارے صحابہ، خلفائے راشدین بھی موجود، اہل بیت اطہار بھی موجود۔ القمہ کے گھر کو پہنچتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا، القمہ کے امی ابا کو بلاؤ۔ القمہ رضی اللہ تعالیٰ کے کسی شخص نے کہا، ابا تو اللہ کے پیارے ہو گئے اور ماں بھی دوسرے گھر میں پڑوس میں رہتی ہے، یا حبیب اللہ اگر آپ حکم دیں تو بلا۔ فرمایا، اماں کو بلاؤ۔ فوراً بلایا گیا۔ بڑی بھی لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا، بڑی بھی تیرے بیٹے کا کیا حال تھا؟ فوراً عرض کرتی ہے، یا حبیب اللہ میرا القمہ بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت روزے رکھتا تھا، بہت صدقات و خیرات کرتا تھا، بہت تلاوت قرآن کرتا تھا، لیکن میرے دل کو دکھ آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی بھی آخری وقت ہے، معاف کر دو۔ بڑی بھی نے کہا، یا رسول اللہ میرے دل کو بہت دکھ آیا ہے، میں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ یہ سننا ہی تھا، رحمت للعالمین جن کو بہت کم جلال آتا تھا، فوراً جلال آفرین انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے، آواز دی، بلال
ہے عمر، ہے صدیق اکبر، ہے عثمان، میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ الخما کے صحن میں سوکھی لکڑیوں کا انبار لگا کر آگ دہکا دو۔ میں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی ماں کے نافرمان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زندہ جلا دوں گا۔ بس آگ دہکائی گئی، سرکار اٹھے الخما کو اٹھا کر ڈالنے کے لیے۔ ماں کی ممتا میں جوش آیا، عرض کیا یا حبیب اللہ، کیا واقعی میرے الخما کو اس دہکتی ہوئی انگار میں جلا ڈالیں گے؟ ارشاد فرمایا، ماں کو ناراض رکھنے والے سے رب العالمین ناراض، رسول اللہ ناراض، رحمت کے فرشتے ناراض، مومنین ناراض، اس لیے میں اس کو زندہ جلانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی، یہ فرمان سنتے ہی بڑی بی کی ممتا میں جوش آیا، یا حبیب اللہ، میں نے الخما کو معاف کر دیا۔ ماں کی زبان سے بھی پورے الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں، ادھر بآواز بلند الخما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے کلمہ شہادت بلند ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ روح پرواز ہو گئی، رحمت للعالمین کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ارشاد فرمایا، رب العالمین نے میرے وسیلے سے الخما کو جنتی بنا دیا۔ دیکھ لیا آپ نے، ماں کی ناراضی، ماں باپ کی ناراضی، خاتمہ بالخیر ہونے کی امید نہیں بلکہ ڈر لگا ہوا ہے، خدشہ لگا ہوا ہے۔ صلاح عام یاروں نے نکتہ داں کے لیے نہیں، قصہ دل لگی کے لیے، بلکہ عبرت ہے آدمی کے لیے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے آپ کو جو کچھ ملنا ہے ملے گا۔ آئیے امام بخاری کا حال بتاؤں۔ بچپنے میں کسی سنگین بیماری، شاید چیچک ہو سکتی ہے، کی وجہ سے دونوں آنکھوں کی بینائی چلا گئی۔ ابا تو اللہ کے پیارے ہو گئے تھے، امی جان ابا کی رکھی ہوئی دولت لے کر شہر کے بڑے بڑے حکما کے پاس گئے، بڑے بڑے شہروں کا سفر کیا، ہر جگہ علاج و معالجہ کرنے کے باوجود بھی بینائی واپس نہ آئی۔ بالآخر وہ گھر کو واپس آ گئی، جس روز گھر کو واپس آ گئی تھی، بے چین بے قرار ہو کر تہجد کے وقت گڑ گڑا رہی ہیں، در در خراب خستہ پھری لے کے التجا، لیکن ملا نہ منزل مقصود کا پتہ، آخر پکارا تیرے کرم نے ادھر تو آ، حاضر ہوئی ہوں در پہ تیرے اے میرے خدا، حاضر ہوئی ہوں در پہ تیرے اے میرے خدا، او خداوند قدوس اب میں تیرے دربار میں حاضر ہوئی ہوں، تو اختیار والا ہے، تو شان والا ہے، تو مسبب الاسباب ہے، اسباب موجود بھی نہ ہوں تو تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب۔ اب تیری رحمت کا آواز دیتی ہوں، مولا جب تک میرے بیٹے اسماعیل کی آنکھیں واپس نہ آئیں گی اس وقت تک میں سجدے میں روتے روتے تیرے آگے اپنی جان دے دوں گی۔ سجدے میں گرے ہوئے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخا مار مار کر فریاد کر رہے ہیں۔ ایسے میں امام بخاری بابا اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی نیند بیدار ہوئی، فوراً بیٹھے، دیکھا کہ امی گڑ گڑا کر رو رہی ہے، علانیہ دونوں آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، فوراً گڑ گڑاتے ہوئے عرض کیا، امی جان، سجدے والی دعاؤں سے اللہ رب العالمین نے میری دونوں آنکھوں میں بینائی واپس لوٹا دی۔ سجدے سے سر اٹھاؤ، سجدہ شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری دعاؤں کے صدقے طفیل میں مجھے بینائی عطا فرما دیا۔ سلام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، نہیں قصہ یہ دل لگی کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ رب العالمین اپنے دربار سے کیا کیا عطا فرما رہا ہے۔